یہ سب نظر آ رہا ہے اس میں؟ کوئی مسئلہ نہیں. آج جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں مضمون کیسے لکھا جاتا ہے, کتنا لکھا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے, مضمون لکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کوئی بڑی ساری کتاب آپ کے سامنے ہوگی, اہم معلومات آپ کے پاس ہوں گی, پھر جا کے آپ لکھیں گے اور پھر جا کے اس سے نمبر دینے ہیں. مضمون آپ کے الفاظ ہیں, آپ نے اپنے الفاظ کا خود چناؤ کرنا ہے. اس کے لیے ترتیب ہوتی ہے ایک, یعنی 10ویں جماعت کا بچہ جتنا اچھا مضمون لکھ سکتا ہے وہ خود اس کا جو ہے فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. اگر ہم اس چیز کو لے لیں یا یہ چیز سامنے رکھیں کہ فلاں جو ہے اسکول والے, فلاں گروپ والے وہ اپنے بچوں کو نوٹس دیتے ہیں اور ان میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوتا ہے, وہ بچے کا نہیں لکھا ہوا ہوتا. یہ ذہن میں رکھنا ہے. وہ اس ٹیچر کا ہے, وہ اس سسٹم کا ہے, وہ اس اسکول کا ہے. ہمیں مضمون چاہیے آپ کا اپنا. اس کا ایک طریقہ ہے, صرف ایک قانون یہی ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اس کے مطابق چلائیں گے آپ کے مضمون میں جان خود بخود آتی چلی جائے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ اس چیز کو سمجھ میں نہیں یہ چیز سمجھ نہیں آ سکتی تو نہ یہاں لکھا جائے گا نہ سیکنڈ ایئر میں جا کے لکھا جائے گا. یہاں پہ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں, انتہائی غلط اور میں کہتا ہوں بے وقوفوں والی بات ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کیا کر لیں, شرح سرمایہ لے لیں, شرح سرمایہ میں آپ سارے مضمون یاد کر کے آ سکتے ہیں. شرح سرمایہ ایک کتاب ہے, اس کو آپ لے لیں اور آپ کے سارے مضمون تیار ہو جائیں گے. سراسر غلط بات ہے. آپ کا مضمون وہ ہے جو آپ خود تیار کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ میرے پاس جو عنوان آیا ہے اس کا کوئی مطلب مجھے سمجھ آتا ہے. ایک عام سی بات ہے, کوئی سبق کا خلاصہ لکھنا ہو, کوئی بھی تشریح کرنی ہو, کوئی بات کسی کو سمجھانی ہو, اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس نیت اور اس طریقے پہ جا کے لکھ رہے ہو کہ سامنے والا بندہ میرا امتحان لے رہا ہے, میں نے اس میں سے نمبر لینے ہیں. اور دوسرا یہ میں نے اپنا پرسنل جو میرا ایک ذاتی میرے پاس معلومات ہیں, نالج ہے, وہ میں نے اس بندے تک پہنچانا ہے. دوسرے والی سوچ کامیابی والی سوچ ہے. اگر میں اور آپ اس بنیاد پر کھڑے ہو جائیں نا کہ ہم نے کسی کے سامنے اپنے آپ کو امتحان کے لیے پیش کرنا ہے, تو امتحان کوئی دے ہی نہیں سکتا. امتحان کے لیے ہم نہیں آئے ہوئے, ہم نے اپنی معلومات شیئر کرنی ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے, جو آپ کے پاس میرا بیٹا عنوان آیا ہے اس عنوان کو دیکھیں. اس عنوان کا مطلب معنی سمجھ آ گیا تو ہمارا جو پہلا پیراگراف ہوتا ہے جہاں سے بات شروع ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پہ ہم نے لکھنا ہوتا ہے کہ آج میں جس عنوان پر لکھنے جا رہی ہوں, جس عنوان پر میں اپنا جو ہے میں آپ کے سامنے جس عنوان کو پیش کرنا چاہتی ہوں وہ ہے کیا, تندرستی ہزار نعمت, تعلیم نسواں, آب زمزم. یا تو عنوان مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا, ایک ہی لفظ ہوگا یا دو الفاظ کا مجموعہ ہوگا. اگر مرکب ہے تو دیکھ لیں, ایک سے زائد ہے تو مرکب ہے, ایک ہے تو مفرد ہے. اگر ایک سے زائد ہے تو مرکب ہے. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عنوان مرکب ہے 3 لفظوں کے ساتھ. اس کو ہم 1000 کو بھی نکال دیں تو بنیادی طور پر اس میں 2 چیزیں ہیں جن کے اوپر میں نے بات کرنی ہے, تندرستی اور نعمت. اب تندرست مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحت مند ہونا, تندرست و توانا ہونا. اور نعمت تو لامحالہ آپ سمجھتے ہیں انعام ہے, خداوندی ہے. اب آپ ایک بات بتاؤ, کیا یہ بات مشکل ہے کسی کو بتانا کہ تندرستی اللہ پاک کی نعمت ہے؟ صرف یہی بتانا ہے مجھے کہ صحت مند ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. صحت مند ہونا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اب اس پہ پہلا پیراگراف ہم نے لکھنا ہوتا ہے, وہ کیا لکھیں گے؟ استاد لکھوا دے, میں اپنے ذہن کو لگاؤں, میں اپنے ذہن کو استعمال کروں, 2-3 تعبیرات ہماری شکل میں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر یہ صحت والی بات ہے تو میں اس کو یوں شروع کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ کی طرف سے ہی انسان کے اوپر موت آتی ہے. پیدائش سے لے کے وفات تک کا جو یہ زمانہ ہے, یہ یا تو وہ صحت کے ساتھ بھرپور گزار کے جاتا ہے یا مرض والا گزار کے جاتا ہے. اگر کوئی بندہ صحت مند ہے تو مطلب وہ اپنی صحت کے زمانے میں اپنے سارے کام کر سکتے ہیں. عبادت کے وقت عبادت کر سکتا ہے, محنت کے وقت محنت کر سکتا ہے, بیوی بچوں کو پالنے کے لیے وہ جو ہے اپنا وقت اچھے کاموں میں بھی لگا سکتا ہے. اور اگر جہاد پہ جانا چاہتا ہے, لڑنا چاہتا ہے, اللہ کے راستے پہ اپنی جان دینا چاہتا ہے, تو صحت مند جو پیدائش سے لے کے وفات تک یہ جو درمیان کا ہمارا حصہ ہے, یہ یا تو وہ صحت کے ساتھ گزارے گا یا مرض کے ساتھ گزارے گا. اگر صحت کے ساتھ گزار کے جاتے ہیں تو بلا شبہ اللہ کی نعمت ہے. اور اللہ اپنی نعمت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری نعمت کا شکر ادا کرتے جاؤ کہ میں تمہاری نعمت کو بڑھاتا جاؤں گا.
اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو سن لو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو آپ نے پہلے پیراگراف کے اندر لکھ دینی ہے۔ اب ان کو لکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی شرح ہونا ضروری ہے، ہمارا اپنا دماغ استعمال کرنا ضروری ہے۔ آج میرا بیٹا 2 4 5 لائنیں آپ لکھنے میں ہو سکتا ہے دشواری ہو، لیکن جب انشاءاللہ کچھ لکھنے کا موقع آئے گا یہ دشواری آپ کے بڑے کام آنے والی ہے۔ پھر سر دست آپ کو کوئی عنوان دیا جائے گا تو آپ کے لیے بولنا آسان ہوگا، آپ کے لیے بات کرنا آسان ہوگا۔ تو پہلی چیز ہے بنیادی پیراگراف، پہلا پیراگراف ہو گیا۔ اس کے لیے میں 2-3 دفعہ پہلے کہہ چکا، آپ اپنے الفاظ کو دیکھیں، جو آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے انہی کو لکھیں۔ جو آپ نے اپنے بزرگوں سے یا کتابوں سے کہیں سے بھی صحت کے بارے میں باتیں سنی ہیں یا جو آپ ان کو جوڑ سکتے ہیں، جملے کیا ہونے چاہیے؟ مختصر ہونے چاہیے۔ جتنا مختصر جملہ ہوگا اتنا خوبصورت ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آخری پیراگراف کے اوپر۔ ہم آخر میں جو پیراگراف ہے، مثال کے طور پر ہم اپنا مضمون ختم کرنے جا رہے ہیں، یہی تندرستی ہزار نعمت ہے، اسی مضمون کے مطابق آخری پیراگراف ہم یہ بنا دیں، میرے خیال کے مطابق اگر ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ میری ان ساری باتوں کا حاصل محصول اور خلاصہ یہ ہے، جو باتیں ساری میں نے اوپر ذکر کی ہیں ان کا حاصل محصول اور خلاصہ یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحت کی نعمت سے نوازا، اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اور اللہ کے شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرے، رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کرے، مخلوق خدا کی خدمت کرے، یہ صحت مند ہونے کے فائدے ہیں۔ اور آخر میں دعائی جملہ لکھ دیں، میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ بس ایک بات ہے نا، دعائیہ کلمے کے ساتھ اگر آپ ختم کر دیتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر آخر میں کوئی شعر ایڈ